دو چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا۔ مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے سنا ہے۔ وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا۔ سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے، کافی قیمتی ہوتا تھا۔ تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر۔ دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب۔ وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے۔ یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے۔ جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا، اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اسی لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ۔ اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا ہو، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا، کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے، میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا، اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، سزا دیتے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا۔ یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے۔ وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا۔ جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث، قطب، ابدال، نجبہ، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے۔ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔
इसीलिए सोहबत चुन करके इख्तियार करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हमने तो पुलिस को भी देखा है, खामखा कुछ लोगों को उठाते हैं और ले जाते हैं पकड़ करके। क्या कसूर है भाई इसका? कहा फला नशेड़ी के साथ तो ये भी कांटेक्ट में था, कांटेक्ट में तो था ही, हम इसको तलाशी लेंगे, कहीं इसका भी जुर्म निकल गया तो वही सजा इसकी भी होगी, अभी तो शक में उठाए हैं। मेरे अजीजों, हाल तो अब ये है कि अगर गलत लोगों का फोन भी 2-3 बार हमारे फोन पे आ गया तो भी आप अंदर जा सकते हैं। ये सोहबत का असर आप देखो, दुनिया में जब आपको पकड़ा सकता है तो फिर आखिरत में किस कदर सख्त होगा, अंदाज़ा करो मेरे अजीज़ों। इसलिए अपनी सोहबत को पाक रखो, अपनी सोहबत को पाक रखो। ऐसा नहीं है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम तो उसमें कुछ हिस्सा नहीं लेते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अब सोहबत के लिए बाज़ तफरीक भी मैं आपको बता दूं। अवामुन्नास, आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी सोहबत का इंतखाब खूब अच्छा रखो, अपनी औलाद के लिए भी। अब रही बात उलमा सालिहीन, उलमा हैं, मुबल्लिगीन हैं, दुआत हैं, इनका काम क्या है? लोगों की इस्लाह करना। मिसाल के तौर पर अगर हम चंद नशा खोर लोगों के दरमियान अगर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी सोहबत हासिल कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी छाप उनके दिल पर डाली जाए। तो ये सिर्फ उलमा, दुआत, मुबल्लिगीन का काम है। जैसे डॉक्टर मरीजों के बीच में रहता है तो बीमारी नहीं लेता बल्कि उनकी बीमारी को दूर करता है। लेकिन अवामुन्नास, आम लोग अगर बीमारों के साथ रहने लगे तो फिर ये कहा जाएगा कि ये बीमारी ये भी ले लेगा, ये कहा जाता है। लिहाजा एक वाक़या तो गौसे पाक का मैंने बताया कि चोर भी मकाम कुतुबियत पर पहुंच गया। वजह क्या थी? दामन हाथ में किसका था? गौसे आज़म का था। इसीलिए जमील कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह यूँ फरमाते हैं, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। शुक्रिया दोस्तों।